لیکن سود دینے سے کام حرام نہیں ہوتا، لینے سے حرام ہوتا. یہ بات سمجھیں، سود دینا بھی گناہ ہے اور سود لینا بھی گناہ ہے، لیکن کام حرام ہو جائے، کام غلط ہو جائے، وہ لینے سے ہوتا ہے، دینے سے نہیں ہوتا. دینے کا جرم اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس نظام کو آگے بڑھا کر پورے ملک میں، پوری اسلامی دنیا میں اس طرح سے لانا تھا کہ پاکستان ربا فری ایک ملک بن جائے. اسلام کے اندر کوئی نظریہ، کوئی تصور بینکنگ کا ہے ہی نہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، فی الحال ہم آپ کو یہ راستہ دے رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، آپ نے یہ سونا اور یہ چاندی کو کیوں ایک یہودی کے بینک میں جو ہے نا وہ ڈپازٹ کر کے رکھا ہوا ہے؟ یہ اصل مستحق جو ہے، جو اس کا وہ ہے، اس کو دو. اب آپ اس سے کہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اونٹوں پہ جو ہے وہ پیسے جاتے تھے، جناب ہم اونٹ پہ آپ کو پیسے بھیجیں گے، وہ کہیں گے آپ اپنے گھر پہ رہو، میں اپنے گھر پہ رہوں. یہ بیئر ہے، یہ وسکی ہے، یہ وڈکا ہے، یہ رم ہے، یہ مختلف قسم کی جو ہے نا، اس میں ایک ہی چیز مشترک ہے، ان سب میں الکوہل ہے. جس کاروبار میں اویس یہ کہہ دے مفتی صاحب میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں لیکن میں کوئی نقصان برداشت نہیں کروں گا، تو یہ حرام ہے. خرچ کرو اللہ کی راہ میں. جمع کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومنین کو کہتا ہی نہیں کہ تم کل کے لیے جمع کرو. کہ آج اگر میں آم کے باغات بطور میزان بینک کے لیتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ جی یہ کہاں سے لیا؟ یہ مساقات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ کی، یہودیوں کے ساتھ کیے، میں تو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہوں. ایسے وسیع بناتا ہے کہ آپ کی ٹوپی اس کے سر پہ، اس کی ٹوپی آپ کے سر پہ، اور کیا بناتا ہے. یہ اصل حقیقت ہے، بینک فراڈ ہے اصل میں. تجانی صاحب کی ساری باتیں سننے کے لیے اچھی ہے، جذباتی باتیں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں مائیں اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی خاص مہمانوں کے ساتھ، اور انتہائی اہم موضوع جس کا تعلق یقیناً اسلامی حکومت کی معیشت یا ایک فرد کی اپنی معاش کے ساتھ ہے. اسلامک بینکاری ہے کیا، اور اس میں کس حد تک ایک مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس سے پرہیز کرنا ہے کہ آج کے بینکوں میں پیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں کیا؟ کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ اور کنونشنل بینکنگ کا کوئی فرق موجود ہے، یا یہ سب کچھ ایک ہی ہے جو بہت سے لوگوں کی رائے میں باطل سوچ بھی ہے؟ میں آج اس پہ مزید جاننا چاہوں گا، اور اس طرح کے دیگر سوالات جو ہمیں آخرت سے جوڑیں گے، جو ہمیں آنے والے وقتوں کی تباہی سے جوڑیں گے، آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے. پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی پیارے اور بہت ہی خاص طور سے آج ان کی موجودگی باعث برکت اور رحمت ہے، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت اور حج کے فرائض انجام دے کر یہاں پر آئے ہیں، حاجی کی صورت میں بیٹھے ہیں. لہٰذا حاجی مفتی عبدالباقی اخوند صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں تشریف فرمائے. یہ کتاب آپ جو دیکھ رہے ہیں، اس کتاب میں 22 سے 30 سال کی محنت شامل ہے، اور اس سے زیادہ ان کی محنت ہے، مگر کتاب کو انہوں نے اتنا دیا ہے. پروگرامز جو ایک بھی یہ کرتے ہیں وہ 22 سے 30 سال کی محنت کے اوپر حاوی ہوتا ہے. بڑی اچھی ریسرچ، جس طرح اس کتاب کے فرنٹ پیج پہ دھماکے ہیں، ویسے ہی ان کی گفتگو میں بھی بارود آمیز دھماکے ہوتے ہیں، اور آج بھی اس طرح کی چیزیں متوقع ہوں گی. تشریف فرمائے مولانا فاروق تیجانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، شکر. جو اس وقت ایک مدعا بھی ہے، مسئلہ بھی ہے، اور خاص طور سے اس پہ گفتگو بے شمار ہوئی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتاوے موجود ہیں اس پہ، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے اس دور میں کام کیا گیا ہے، اور بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جو اشکال کا باعث بنتی ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں. مفتی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر؟ ایسا کوئی نظام موجود ہے پاکستان میں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے 2000 میں اور اس کے آس پاس 2001-2002 میں یہ ایک تصور، شاید میرے خیال میں میزان بینک جو لانچ ہوا ہے وہ 2002 میں ہوا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک تصور آیا کہ بھائی یہ میزان بینک اور یہ
تو میں اس زمانے میں دارالعلوم کراچی میں وہاں کے دارالفتہ میں بطور رفیق دارالفتہ جو ہے وہاں بیٹھتا تھا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ العالی نے اپنے شاگردوں کو پوری دنیا سے مدعو کیا اور 1 مہینے کا کورس کروایا اس بات پہ کہ بینکنگ ہے کیا, اسلامی بینکنگ کا کیا نظام ہے. شروع میں یہ جو نظام لایا گیا ہے یہ نظام نہیں ہے. اچھا, یہ نظام نہیں ہے, یہ ایک نظام کا متبادل ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, فی الحال ہم آپ کو یہ راستہ دے رہے ہیں, اور اس راستے سے پھر چلتے چلتے ہم نے اس حقیقی منزل تک پہنچنا ہے جہاں ربا فری ایک اسلامی نظام موجود ہو. اب ربا فری کرنے کے لیے ہمارے ایک استاد صاحب تھے حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ, دارالعلوم کراچی میں ہوا کرتے تھے. انہوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ بھائی اس اسلامی نظام کی اس وقت, یہ میں آپ کو آج سے 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اب کی چینجنگ کی کیا صورت ہے اس کو بعد میں بات کریں گے, کہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک سڑک کھدی ہوئی ہے, سڑکیں کھدی ہوئی ہے اور راستہ نہیں ہے, برابر میں پیٹرول پمپ ہے. اب آپ سے ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر آپ نے گزرنا ہے تو آپ اس پیٹرول پمپ سے یوں ہوتے ہوئے جو ہے وہ گزر جائے جی, لیکن یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ پیٹرول پمپ جو ہے یہ راستہ نہیں ہے, یہ راستہ نہیں ہے. یہ اس وقت آپ کو ایک سہولت دی جا رہی ہے کہ چونکہ راستہ بند ہے, راہ مسدود ہو چکی ہے, تو آپ یہاں سے گزر کے یہاں چلے جائیں. تو اس زمانے میں جو اسلامک بینکاری کو شروع کیا گیا تھا, اس کو لایا گیا تھا, لانچ کیا گیا تھا, وہ تھا کہ کنونشنل بینکاری کے مقابل ایک ایسا متبادل راستہ کہ جو صراحتاً سود نہ ہو. ایک کنزیومر جو ہے اس کا ہاتھ براہ راست جا کے سود میں نہ لگے. ٹھیک ہے, بینک اپنے طور سے کوشش پھر پیچھے کرتی رہے, بھائی ظاہر ہے بینکوں کے ساتھ جو ٹرانزیکشنز کرنی ہے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں, ورلڈ میں جو کام معاملات کرنے ہیں, اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ معاملات ہوں گے, لیکن کنزیومر کا ہاتھ براہ راست جا کر کسی سودی معاملے میں نہ لگے, اس کے لیے ایک متبادل کے طور پہ پیش کیا گیا تھا. اور اس نظام کو آگے بڑھا کر پورے ملک میں, پورے اسلامی دنیا میں اس طرح سے لانا تھا کہ پاکستان ربا فری ایک ملک بن جائے. جیسے آج کل ہماری اسمبلی میں بھی کافی تقریریں ہو رہی ہے, ہمارے بھائی مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں جو لگے ہوئے اس بات پر کہ جی آپ سود کو ختم کر دیں, ہمارے ملک کے مسائل ختم ہو جائیں گے, کیونکہ 22% اس وقت آپ کی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ دے رہی ہے, میرے خیال میں ریٹ جو ہے نا ریٹ 22% ہے. تو اس کو ختم کر کے چینج کرنا تھا. اب ان 20 سالوں میں کتنی کامیابی ہوئی ہے, کتنی نہیں ہوئی ہے. اچھا, پھر بیسکلی طور پہ جو اس کے لیے آئیڈیا بنایا گیا تھا وہ شرعی طور پہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ ہے مشارکہ, مضاربہ, مرابحہ اور اجارہ. یہ جو 4 شکلیں ہیں, ان چاروں شکلوں کی بنیاد پر یہ ایک بلڈنگ کھڑی کی گئی ہے کہ یا تو مشارکہ ہو, ٹھیک ہے, بینک اور کنزیومر کے مابین, صحیح, یا مضاربہ ہو, صحیح, یا مرابحہ ہو, صحیح, یا اجارہ ہو. صحیح. تو اس بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ہے. میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ 100% اسلامی ہے, میں اس دعوے میں شاید سچا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تجانی صاحب یہ تمام چیزیں لوگوں کی آسانی کے لیے ہیں, اور اس میں سود بہرحال اسٹیٹ بینک تو اسٹیٹ بینک ہے, اس میں جو سودی سلسلہ ہے وہ تو بینکوں پہ اثر کرتا ہے, مگر یہ مال پاک طیب طاہر ہو جاتا ہے اگر آپ اسلامک بینکنگ میں ڈالیں سے اتفاق کرتے ہیں. پہلے میں تھوڑی سی تاریخ صحیح کر دوں, حضرت مفتی صاحب کو شاید کچھ معلومات نہیں ہیں. سب سے پہلے جو اسلامک بینک قائم ہوا ہے اسلامی ممالک میں وہ ہے دبئی اسلامک بینک, اور جس کے ممبر بھی تھے مفتی تقی عثمانی, اس کے بورڈ آف کونسل میں تھے, شامل تھے, بلکہ شریعہ بورڈ کے, ہاں ان کی شریعہ بورڈ کے, بلکہ ان کی مطلب جو گائیڈنس ہے اس میں بڑی شامل تھی. اور یہ 70s کی بگننگ کی بات ہے. اور وہاں پہ لوتا ایک فیملی ہے جو اس بینک کے آنرس ہے. پہلے اس بینک کے اندر جو وہاں جو انہوں نے سسٹم لانچ کیا تھا وہ صرف 2 چیزوں پہ تھا. ایک جو ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ جو ہے نا قرضہ نہیں دیتے تھے, کیونکہ وہ وہاں پہ سسٹم یہ تھا نا کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہے یا کہیں پہ جاب کرتا ہے تو ایزیلی وہ قرضہ لے سکتا ہے. اور بینک کا سسٹم ہی یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ریلیز کریں پیسے کو, اس کو اس میں لے کے آئے. کہ بینک اگر اپنے پاس پیسہ جمائے رکھے گا تو اس کا مطلب بینک کام ہی نہیں کر رہا ہے. اچھا, تو اس میں یہ تھا کہ آپ قرضہ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ آپ جا کے مطلب کہیں پہ کوئی سامان جو ہے نا بک کر لیں, کوئی فرنیچر ہو, کچھ بھی ہو آپ کے ذہن میں,
اور اس کا آگے آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ 30,000 درہم کا ہے یا 40,000 درہم کا ہے. اب وہ بینک جو ہے اس کی ایک ویلیو لگائے گا, کہیں گا ہم نے آپ کو سامان خرید کے پیپر پہ, آفیشیلی کچھ بھی نہیں ہوا ہے, یعنی مٹیریل نہ آپ سے لیا گیا, کہ پیپر پہ جو ہے نا بس یہ ساری کارروائی ہو گئی ہے, اور آپ جو ہے نا یہ سمجھو اس کو آپ نے دے کے آپ نے بھی جو ہے نا اب ہمیں اتنے سالوں میں اتنے پیسے دینے واپس. ہاں گاڑیوں میں ایک طریقے سے انہوں نے ایک لیز یا اجارہ جسے کہتے ہیں وہ اسٹارٹ کر دیا تھا. اب تو انہوں نے باقاعدہ بینک جو ہے نا آپ کو فائنینس بھی کر رہی ہے, یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو فائنینس کر رہی ہے. بہرحال یہ بینکنگ کا سسٹم تھا. لیکن یہاں ایک بات اور بتا دوں, لفظ بینک جو ہے اس سے قبل کہ ہم شریعت کی طرف جائیں, عربی لغت کے اندر پوری عالمی لغت ڈکشنری میں آپ کو لفظ بینک کا ترجمہ نہیں ملے گا, معنی نہیں ملے گا. اچھا, بطور استعارہ ہے, یعنی آپ نے اس کو بطور استعارہ لیا ہے, لیکن لغوی مفہوم میں بیگم کا یعنی اگر جیسا کہ بینک کے معنی ہے ایکومولیٹ کرنا, کسی چیز کو اپنی جگہ جمع کر دینا, ٹھیک ہے نا. اور یہ لفظ جو نکلا ہے اٹالیہ زبان سے یا فرینچ زبان سے مل کے نکلا ہے. اس کا معنی تھا بینکیو یا بینکو سے کہا جائے, مطلب ایک ٹیبل ہے جس پہ آپ مالی تبادلہ کرتے ہیں چیز کو, بس وہاں سے نکلا. اور یہ بینک اور جسے کہتے ہیں نا سود پہ جو کام تھا, یورپ کے اندر سود بھی منع تھا, کیونکہ یورپ جب تک بادشاہی نظام میں چل رہا تھا تو وہاں پہ رومن کیتھولک اور رومن ان کی جو ہے نا تھا, چرچ کا پریشر تھا, تو یوزری سے کہتے تھے, تو یوزری بالکل منع تھی. اب یہودی جو تھے وہ مختلف ممالک کے اندر جاتے تھے, یہودی ان کا کام ہی سود پہ ہوتا تھا. تو پھر جب ان کو بادشاہ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ یہودی آئے اور یہاں پہ سود کا کام شروع کر دیا, تو وہ ان کو دھکیل کے نکال دیتے تھے. یہاں تک کہ انقلاب فرانس آیا. انقلاب فرانس کی جو کامیابی کا اصل جو راز ہے نا وہ مارکیٹ کو فری ہینڈ کر دینا ہے. کیونکہ انقلاب فرانس جو آیا تھا اس کے بعد جو ہے دیکھیں, وہ اگر آپ اس پہ کبھی بحث ہوں گی تو میں بات کروں گا تاریخ کے حوالے سے کہ وہ کیا وجہ تھا کہ انقلاب اتنی یعنی کیوس کے بعد پھر انہوں نے سوسائٹی کو سنبھالا, پھر اس کے بعد اپنا نیوکلیر بوناپارٹ آ گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا بتا رہی ہے کہ کوئی چیز تھی جو ان کو مینیج کر رہی تھی ان کے اکنامی کی پالیسیوں کو, وہ یہ تھی کہ انہوں نے سود کو فری ہینڈ دے دیا تھا. وہ فرسٹ ٹائم تھا. اس کے بعد بینکنگ سسٹم جیسا کہ پھیل گیا پورے یورپ کے اندر. اچھا, اب ہمارے یہاں جو اسلامی ہے تو اسلام در حقیقت اسلام کے اندر کوئی نظریہ کوئی تصور بینکنگ کا ہے ہی نہیں. آپ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کہیں پہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا جسے کہتا ہے نا, میں انگلش کا لفظ استعمال کر, انکریج کرتا ہے بندے کو الا نفاق کرنے سے, خرچ کرو اللہ کی راہ میں, جمع کرنے کی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومنین کو یعنی وہ کہتا ہی نہیں کہ تم کل کے لیے جمع کرو. یعنی کہہ رہے ہیں آپ کہ بینک کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں, اسلام میں نہیں ہے. اور ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں اسلامی اکنامک سسٹم چاہیے تو ہمیں پھر ریئل ویلتھ پہ جانا پڑے گا. ریئل ویلتھ کیا ہے کہ آپ جو ہے گولڈ اور سلور میں آپ کرنسی کریں, وہ اس کو ایکسچینج کریں. یہ جو پیپر کرنسی ہے یہ اصل میں جھوٹ ہے, فراڈ ہے, اور یہ بنیاد ہے سود کے لیے, کیونکہ اس کو بنایا اسی لیے گیا تھا کہ سود کا کاروبار مزید اور تقویت پائے اور پھیلے. ٹھیک ہے نا, یہ اصل میں اس کا یہ فراڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ آف امریکہ کی آفیشیل کرنسی نہیں ہے. وہ جو فیڈرل اسٹیٹ بینک ہے وہ اصل میں ایک جسے کہتے ہیں کمپنیز ہے, کوئی 7 کمپنیز ہیں, انہوں نے جو ہے نا ایک اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ بنائی اور کانسٹیٹیوشن آف امریکہ جو ہے اس کو پابند کیا ہے کہ وہ اس کرنسی سے جو ہے نا اپنے ملک کے کاروبار یعنی جو معاملات مالی اس کو چلائے. تو یوش کا جو ہے نا اصل میں یہودیوں نے پوری دنیا پہ اپنا جو اکنامیکل گلوبلی جو ہے نا پنجہ گاڑ دیا ہے وہ یہ. اور پھر مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ, اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام تو دیتے ہی نہیں آپ کو یہ نظریہ, ٹھیک ہے نا. اب وہ کوشش کیے جائے, آپ اس کو جو ہے نا, ہاں یہ حضور کی ایک حدیث سامنے آتی ہے کہ آخری زمانے میں کہ ہماری امت میں سارے لوگ جو ہے نا سود سے معاملہ کریں گے. یہ نہیں کہ سود لیں گے دیں گے, معاملہ کریں گے, اور جو نہیں بھی کرے گا اسے دھول لگے گی. اب میرا بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, آپ کو کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. کسی اسلامک بینک میں بھی اکاؤنٹ کسی میں تھا, کسی زمانے میں ایک اسلامی اکاؤنٹ میں نے کھولا ہوا تھا جب میں باہر کام کرتا تھا, تو اپنی بچی عورت خواہش کو ریمیٹنس بھیجتا تھا تو اکاؤنٹ کھولتا تھا. تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کو ضرورت ہوتی تھی. تو آنے کے بعد میرے پوچھے کوئی ضرورت ہی نہیں رہی.
الحمدللہ میں نے اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں, لیکن وہ دھول جو ہے مجھے لگ رہی ہے, کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی پیسے آتے ہیں میرے پاس تو بینک سے تھرو ہی آتے ہیں نا, کہیں سے نہ مجھے کیش لینے یا کسی کہتے ہیں ایزی پیسہ والا جو اکاؤنٹ ہے. یعنی آپ مکمل اس سسٹم کو حرام غلط سمجھتے ہیں. دیکھیں اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے بینکنگ سسٹم. اس چیز کا جب سلسلہ ہے ہی نہیں اسلام میں, اور یہ بات مفتی صاحب کی ثانی صاحب کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن میں کہیں بینک کا سسٹم ہے تو دکھائیں, یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اول میں قرن اول میں بینکنگ کا سسٹم, بیت المال ایک الگ چیز ہے, کوئی ایسا ہے سسٹم؟ دیکھیے تیجانی صاحب کا ہر معاملے میں اپنا ایک ذاتی نظریہ ہوتا ہے. نظریے کے اوپر کسی کو ہم پابند نہیں کر سکتے کہ نظریہ آپ نے قائم نہیں کرنا ہے. ایک ہوتی ہے کہ آپ کسی بنیادوں پر اٹھ کے, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جو اسلامک بینکنگ ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے 4 بنیادوں پر, مشارکہ, مضاربہ, مرابحہ, اجارہ. ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے یہ پوڈ کاسٹ کے لیے یہ جو اس وقت سیٹ اپ آپ نے کیا ہوا ہے, کیا آج سے 4 سال پہلے آپ کے پاس یہ چیزیں تھی؟ نہیں تھی نا. کیوں؟ اس وقت آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. آپ کسی اسٹوڈیو میں جا کے انٹرویو کر لیتے تھے, وہ ٹی وی. جب پوڈ کاسٹ آیا اس کی ضرورتیں آئی, اس کا وقت آیا. انہوں نے بات کہی کہ فرانس تو یہ بینک جو ہے یہ بنیادی طور پہ بنا ہے 1694 میں. انگلینڈ میں پہلا بینک وجود میں آیا ہے 1694 میں. اچھا, بینک میں آیا, یہ انگلینڈ میں بنا ہے. بینک وجود میں آئے, بینک کا نظام چلا. بینک ہمارے ہاں پاکستان کے وجود سے پہلے بینک موجود ہے. یعنی پاکستان نہیں تھا تو بھی بینک موجود تھے. پاکستان آیا, انہوں نے کہا جی بینک دبئی, دیکھیے دبئی اسلامک بینک کی میں نے بات نہیں کی, میں نے میزان کی بات کی. پاکستان میں مکمل طور پہ جو ایک اسلامک بینکنگ کا تصور لے کر آنے والا بینک ہے وہ میزان بینک ہے, اور وہ آیا ہے 2002 میں. یعنی آج 22 سال اس بینک کو ہوئے ہیں جس نے یہ تصور پیش کیا. اس کے بعد بہت سارے بینکوں نے بھی, کچھ نے ونڈو کھول دی, کچھ جو ہے وہ اسلامک ہو چکی ہے. بینک موجود تھے. اب یہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ کیا بینک کا نظام اسلام میں ہے, میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. نہیں ہے اسلام, نہیں ہے بینک کا نظام, نہیں ہے. پھر تو اسلام سنیں, بات ہی ختم ہو گئی. سنیں نا, سنیں. نظام نہیں ہے. نظام کیا ہے؟ انہوں نے لفظ کا نفاق نہیں, انفاق ہے, خرچ کرنا. خرچ کریں اور تجارت کریں. دیکھیں تجارت, جتنا بینک میں پیسہ جائے گا, اس وقت سب سے بڑی مصیبت کیا ہے, میں اس میں اتفاق کرتا ہوں, میزان بینک اس وقت آپ دیندار آدمی کو اگر 18% دیتا ہے, اسٹیٹ بینک تو وہ سود 22% دے رہا ہے, 22%, آپ 18% دے رہے, حلال دے رہے ہیں, میں مان حلال ہے, بالکل ہے. آپ رسک اٹھا کر 20% کمانے کے بجائے رسک فری 18% لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ لیں گے. کیوں؟ آپ کو یار میں گھر میں بیٹھوں, نہ دھوپ میں نکلوں, نہ کسی کی مغز ماری ہو, سارا میرے پاس 4 کروڑ روپے جو ہے سرمایہ میں اٹھا کے بینک میں ڈال دیتا ہوں, بینک مجھے اس پہ 18% دے گا, میرا گھر بھی چلتا رہے گا, گاڑی بھی چلتی رہے گی, مجھے کوئی ٹینشن پالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں, چھوٹی چھوٹی کاروبار برباد ہو رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بینکوں کا جو بڑھتا ہوا ریشو ہے نا, اس نے کاروباروں کو برباد کر دیا. یہ میں بالکل متفق ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ صرف اس مجبوری میں ہونا چاہیے کہ جہاں ایک نظام متبادل طور پہ چاہیے کہ ایک کنونشنل بینک ہے, اس کے ساتھ مجھے معاملہ کرنا ہے لازمی طور پہ, مجھے ایل سی کھلوانی ہے, میرا ایک کاروبار ہے جو کہ میں نے کنونشنل بینک کے ذریعے سے کرنا ہے, سود دینا ہے, سود لینا ہے. اس کے متبادل کے طور پہ انہوں نے کہا جی یہ لیجئے, ہم وہی نظام دے رہے ہیں, وہی طریقہ کار دے رہے ہیں, وہی اے ٹی ایم دے رہے ہیں, وہی آپ کو بینکنگ کے سہولتیں دے رہے ہیں. دیکھیں چائنا والے یہ نہیں سمجھتا کہ آپ اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے. چائنا والے کو تو اپنے کمپیوٹر پہ 10 منٹ میں پیسہ چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب آپ اس سے کہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اونٹوں پہ جو ہے وہ پیسے جاتے تھے, جناب ہم اونٹ پہ آپ کو پیسے بھیجیں گے, وہ کہیں گے آپ اپنے گھر پہ رہو, میں اپنے گھر پہ رہوں گا. اس کو تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جی یہ لیجئے, فلاں بینک ہے جس کو ورلڈ نے تسلیم کیا ہوا ہے, اسٹیٹ بینک پاکستان نے تسلیم کیا ہوا ہے, یہ بینک آپ کو اتنی دیر میں پیسے آپ کی طرف جو ہے وہ کیا کر دے گا, ٹرانسفر کر دے گا. وہ آپ کی بات کو تسلیم کرے گا, وہ ایل سی کو مانے گا, وہ چیزوں کو مانے گا. دیکھیے دنیا اس وقت جہاں کھڑی ہے وہاں ہمیں ان کے ساتھ چلنا پڑے گا, چلنا ہے. تو جب چلنا ہے تو اب کیا ہے آپ کے پاس متبادل یہ طریقہ ہے جس میں خرابیاں تھی, ابھی بھی ہیں, اچھا, لیکن
وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیے میرے ذمے کیا ہے, میں ابھی 350 حاجیوں کا معلم بن کے گیا. کیا 350 کے 350 نے میری بات مان کے حج کیا؟ نہیں. میں نے ان کے سامنے 3 راتیں 1.5 گھنٹے تقریریں کی. ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, خدا کا واسطہ, ایسے مت کرنا, ایسے مت کرنا. بھائی ہر آدمی اپنے دماغ کا مالک. علماء کرام نے ایک نظام بنا کر دیا, اپنے بندوں کو لے جا کے ان کا جو ہے شرعی ایڈوائزر بنا دیا, بیٹھے یہاں پر, بھائی آپ ان سے پوچھیں. لیکن جو ان سے بڑا جی ایم ہے, جو ان سے بڑا ہے, اس کو پابند بنایا گیا. لیکن کہیں نہ کہیں اسٹیٹ بینک بھی اپنی جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے, دوسرے بینک بھی اپنی گڑبڑ کرتے ہیں, وہ مجبور کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مکمل طور پہ اسلامی بن چکا ہے اور اس کو مکمل طور پہ ایک ماڈل بنا کر, ٹھیک ہے, میں لیکن اس کو حرام کہنا یہ ذرا بڑا, میں اس کو کہہ رہے ہیں مکمل نہیں ہے, آدھا آدھا تو دین ہے نا. مطلب اگر قرآن بھلے یہ شاد فرماتا ہے خطوات الشیطان, اچھا شیطان جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو جہنم میں نہیں لے جاتا ہے, ایک ایک راستہ بناتا ہے آپ کے لیے. تھوڑا کہتا ہے نا یہ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, تھوڑا ایزی والا. یہ سارے عذر جو ہے نا, یہ ساری وہ چیزیں دیکھیں, بڑی بات تو نہیں کرتا, لیکن اگر چھوٹی بات کر لیں نا, یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں نظام ہو. دوسری چھوڑ دیں, مدارس اور جامعات جو ماشاء اللہ یہاں پہ کوئی مولانا صاحب تو کہتے ہیں, اپنے فضل الرحمان صاحب تو کہتے ہیں کہ 5 لاکھ جو ہے نا علماء ان کے یہاں سے نکلتے ہیں. اور ظاہر سے بات اتنی جامعات کے مالک ہیں, اور اتنے سب جامعات ہی اپنا نظام درست کر دے اور بینکنگ سسٹم سے بائیکاٹ کر دے نا, تو میں کہتا ہوں بہت بڑا فرق پڑے گا پاکستان کے اندر. جامعات مدارس بائیکاٹ کر دیں, وہاں کہ ختم, جو دینا ہے کیش دیں, جو کرنا ہے کیش کر لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. صرف جامعات ہی کر لیں, کافی جامعات ہیں, میں تو جہاں تک مجھے اندازہ ہے, اور کافی طلاب ان کے پاس کام کر رہے ہیں. عذر جو لینا ہے نا, وہ عذر تو بہت سی چیزیں میں, ٹھیک ہے نا. اگر ڈاکٹر آپ کہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا آپ کو مائیگرین ہوتا ہے, تو ایسا کرے کہ ایک آدھی رات کو تھوڑی سی ایک پیک بنا کے پی دیا کرے, تاکہ وہ آپ بھی کہیں گے عذر ہے میرے پاس. عذر تو ہر چیز پہ نکل آئے گا نا. تو عذر کی بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سود کی ممانعت پہ بڑی سخت بات کی ہے, اور سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنگ کے لیے تیاری کرو, وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے, اس کے رسول کے ساتھ. اس میں وہ آپ ایکسکیوز, آپ راستے نہیں ایکسکیوز, اس میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اب معاف کیجیے گا. آپ اس کو پہلے پھر یہ ایسا کریں کہ آپ پہلے اسلامی بینکاری میں ہونے والے معاملات کو سود ثابت کریں. آپ نے تو مطلقاً سود کہہ دیا نا, سود نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ یہ خطوات شیطان ہے, متشابہات میں سے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ بیٹھ کے گھر میں کہے کہ مجھے 18% آ رہا ہے رسک فری, رسک فری تو ہوتا ہی سود ہے. اچھا, سود کی یہ ڈیفینیشن ہے, ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ رسک فری کو, رسک فری آپ نے کہا نا, آپ نے کہا رسک فری بات کی, وہ فکس اماؤنٹ جو ہو گئی آپ کے لیے رسک. دیکھیں بات یہی ہے کہ جو تجارت ہوتی ہے اس کے نفع و نقصان کا آپ کو امکان ہونا چاہیے. ہر تجارت میں کاروبار یہی ہے, کاروبار کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے احتمال ہو کہ آپ کے پاس یا تو نقصان ہو سکتا ہے یا فائدہ ہو سکتا ہے, اور کوئی پرسنٹیج طے نہیں ہونی چاہیے کہ 18% ہی فائدہ ہونے والا ہے, 17 ہی ہونے والا ہے, 16 ہی نہیں. یہ تو بھائی وقت اور حالات کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں, اور اللہ کہتا ہے کہ تم کیوں گھبراتے ہو رزق کے لیے, ہم ہیں نا رزق دینے والے. لیکن ہم دیکھیں جب بینکنگ سسٹم شروع ہوا, میں ایج میں چھوٹا تھا, تو میں ایڈ کیا دیکھتا تھا, اخبارات میں بھی آپ کے آتے تھے اور ٹی وی میں آتے تھے کہ آپ سیونگ کریں کل کے لیے. کیوں, یہ کیا تھی, یہ آپ کی سائیکولوجیکل ایک ٹریننگ کر رہے تھے کہ آپ توکل کے برعکس, توکل کے برعکس, یعنی آپ کا جو توکل تھا اللہ کے لیے کل پہ, بینک آپ کے دل میں خوف ڈال رہا تھا آہستہ آہستہ کہ آپ دیکھیں کل آپ کو جو ہے نا بوڑھے ہو جائیں گے, ریٹائر ہو جائیں گے, آپ کے پاس کوئی دینے کو نہیں ہوگا, سمجھا نا. تو آپ اپنے کالے دن کے لیے, برے دن کے لیے پیسے جمع کریں, پیسے جوڑیں, ٹھیک ہے نا. اور اللہ کہتا تھا کہ میں تمہیں روزی دینے والا ہوں. تو بینک جو ہے نا, یہ آپ دیکھیں قذافی نے کوشش کیا کہ ریئل ویلتھ اسٹارٹ کرے, اس کا بیڑا غرق کر دیا. ہاں یہی اصل چیز ہے. یہ پیچھے آپ پتھروں کے زمانے میں بیچنا چاہتے ہیں کہ سونا چاندی سکے رکھے جائیں. اگر دیکھیں حقیقت یہی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی بندہ کام کر رہا ہے اور میں اس کو 1000 روپے یا مثال کے طور پہ اجرت اس کے ساتھ باندھ لیے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اجرت جو ہے نا 1000 روپیہ جو ہے یہ مساوی ہے اتنے گرام کے,
کیونکہ اصل چیز تو اصل ویلتھ نہیں دے رہا ہوں میں اس کو میں فیک دے رہا ہوں. در حقیقت قیامت کے دن وہ میں اس کے سامنے جواب دے ہوں گا اگر وہ اس کے مساوی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اصل اگر اجرت دے دی جائے آج، اصل اجرت دے دی جائے تو لوگ غریب نہیں ہوں گے. اب میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں بارٹر سسٹم ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. نہیں، بارٹر سسٹم ایک الگ ہے. بارٹر سسٹم کا تو یہ ہے کہ آپ چیز کے بدلے چیز لیں گے اور اس میں آپ لوٹیں گے. اچھا، ہاں وہ حدیث میں ہے اچھا کہ آپ وہیں پہ لوٹیں گے جہاں سے شروع ہو، یعنی آپ بارٹر سسٹم پہ. اچھا، وہ تو ایک الگ چیز، یعنی جنس کے بدلے میں جنس. لیکن گولڈ اور سلور کا جو سسٹم ہے وہ بارٹر سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک ریسرچ آئی ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر کون تھے. اچھا، ہاں 10 صحابہ کے نام گنے گئے اور ان میں جو 10ویں نمبر پہ جو ہے حضرت معاویہ، ٹھیک ہے نا، بیچ میں، اور پہلے نمبر پہ عبد الرحمن بن عوف، اور میرے خیال سے 6 نمبر پہ حضرت علی ہے. اچھا، ہاں. اور ان کی جو آج کی ویلتھ ہے بلینس آف ڈالر میں گنی جاتی ہے. اچھا، جو ان کی ویلتھ ہے، پکی بات ہے یہ پکی بات بتا رہا ہوں، ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو. جو ریسرچ انہوں نے ایک ریسرچ کی کہ انالائز کی کہ ان کے پاس اتنے چیزوں کا وہ ایک تاریخی حوالے سے ان کو نظر آیا تو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک اندازاً تقریباً کہتے کہ بلینس آف ڈالرز کے اندر ان کی ویلتھ نکلتی ہے. اس معاملے میں ساحل ادیم کو لے لوں گا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تو اسلامی نظام اس کے بالکل برعکس ہے، سوائے 2 صحابیوں کے کسی کے پاس دولت نہیں تھی اور رکھتے ہی نہیں تھے. پروگرام ہوا ساحل ادیم کے ساتھ. یہ تو اس سے پتہ ہی نہیں نا. پھر بات وہی ہے کہ آپ اگر بس یہ پڑھ لی، تھوڑی باتیں پڑھ لی، کسی سے سن لی، ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ صحابہ کرام جو تھے ابتدا میں تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس وہ تو بہت غریب تھے، لیکن بعد میں فتوحات کا سلسلہ اسلام کا چلتا رہا اور ماشاءاللہ اسلام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویاں تھیں ماشاءاللہ، کئی ان کے پاس غلام تھے. تو کیا وہ ایسی سب کچھ تھا؟ تو پھر وہ فاقہ کیسے کرا؟ نہیں، فاقہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ دے دیتے تھے. نہیں، دولت کیسے؟ مسئلہ جمع کرنے کی بات یہ نہیں نا. ایک تو یہاں دولت بند ہونے کا کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے کہ میرے پاس کیش پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. کیش کا ہونا اور انسان کے پاس اور ویلتھ کے طریقے سے ہونا، ہاں ایسٹ ہونا. جیسا کہ غلام بھی ایک ایسٹ ہوتا تھا اس زمانے میں. گھوڑے، غلام، تلواریں، 9 تلواریں آپ کے پاس ہوتی تھی. جب آپ کی وفات ہوئی تو 9 تلواریں تھی لٹکی ہوئی تھی آپ کے گھر میں. تو حضور کے پاس بھی ویلتھ تھا الحمدللہ. صحابہ کے پاس بھی ویلتھ تھا. یہ بڑے جلیل قدر صحابہ کے میرے نام لی. حضرت عمر کے پاس بھی ویلتھ تھا. یہ چیزیں ان کے پاس تھی. تو اسلام جو ہے وہ فقر کا دین تو ہے نہیں. اچھا، ہاں، یہ خوف دل سے ہٹا دے کہ اسلام میں کوئی اگر آپ مسلمان ہو گئے تو فقر ہو گیا. نہیں، فقر کا دین نہیں ہے. لیکن اسلام دولت کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اتنا اعتدال پسند ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے یہ سونا اور یہ چاندی کو کیوں ایک یہودی کے بینک میں جو ہے نا وہ ڈپازٹ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ اصل مستحق جو ہے جو اس کا وہ ہے اس کو دو. اس حساب سے جب ہم چلیں گے نا تو پھر ہمیں نہ بینکنگ سسٹم کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں جو ہے نا یہ جو ہے نا سود کاری، اور نہ خوف یہ آئے گا کہ یار میں جو ہے نا میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں کیا کروں. یہ ساری مسلم سوری ٹو سے اگر یہ گفتگو ایسے چلتے رہی نا تو مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ بند کرنا پڑے گا. میں تو مکمل قائل ہو رہا ہوں. کوئی رد دلیل کوئی اسٹرانگ پیش کریں. نہیں دیکھیں، دلیل تو اس وقت ہوتی ہے جہاں ایک آدمی فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں، ایک آدمی گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کر رہا ہوں. تجانی صاحب کی ساری باتیں سننے کے لیے اچھی ہے، جذباتی باتیں ہیں. ایک آپ گراؤنڈ ریئلٹی پر آئیں گے اور آپ ایک اس وقت 2024 میں بیٹھے ہوئے ایک نوجوان بچے کو آپ نے سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، آپ صحابہ کرام کی باتیں ضرور سنائیے اور صحابہ کرام کی باتیں بھی سنانی چاہیے. مجھے ان کی علی رضی اللہ عنہ کی بات سے شدید اختلاف ہے. علی رضی اللہ عنہ کے پاس کبھی بھی اتنا مال نہیں رہا ہے. باقی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر، اصل مال تھا زبیر رضی اللہ عنہ کا. اب زبیر رضی اللہ عنہ تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے بعد 20 سال جب خلافت رہی اس کے بعد بہت مالدار ہو گئے. سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مالدار ترین صحابہ میں تھے. علی رضی اللہ عنہ کے پاس کبھی بھی مال اتنا نہیں رہا ہے. باقی دیکھیں، میں ان سے یہ عرض کر رہا ہوں اور آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی بنیاد وہ سود کے اوپر نہیں چلی ہے. میں اگر یہ اجازت دے، میں ان سے ان 4 الفاظ جو میں نے بولے ہیں، مشارکہ، مضاربہ، مرابحہ اور اجارہ، اس کی تفصیلیں بیان کر دیں مجھے کہ مشارکہ کیا ہے اور مشارکہ کی قسمیں کتنی ہیں، مضاربہ کیا اور مضاربہ کی شرائط کتنی ہیں. دیکھیں، ایک ہوتی جذباتی بات ہے، ایک ہے کہ مشارکت، وہ آپ سے کہتے ہیں شریعت نے، قرآن مجید نے اور حدیث مطہرہ میں شراکت کی باقاعدہ قسمیں بیان کی گئی ہیں.
آپ کو مزارعت اور مساقات بیان کی گئی. مزارعت کیا تھی کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین دوسروں سے باغ لیتے تھے اور باقاعدہ اس باغ کو ایک وقت تک لے کر کرائے پر اور اس کو سینچتے تھے اور اس میں سے جو ہے وہ مال نکلتا تھا اور اس مال کو آپس میں تقسیم کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل خیبر کو جو ان سے باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیے تو اہل خیبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مال فی نہیں تھا وہ وہاں تو فعل الگ چیز ہے, وہ تو مختلف چیز. میری بات پوری کرنی چاہیے جی یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ خیبر کی جو یہ باغات ہے یہ ہمیں ہی دے دیجیے واپس, ہم آپ کے لیے محنت کریں گے, ہم آپ کے لیے محنت کریں گے اور اس کا جو نفع ہوگا وہ ہم کو دے دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باغات جو فے تھے, غنیمت تھے, اپنے تھے, دوسروں کے تھے, وہ واپس یہود کے ہاتھ میں دے دیے. اللہ کس لیے دیے؟ مزارعتاً دے دیے, مساقات کے طور پہ دے دیے. معاملہ کیا ان کے ساتھ کہ بھائی تم اس کو بناؤ, تم اس کو جو ہے سارا سال تم محنت کرو, ہیں چیزیں ہماری. اب یہ مساقات ہو رہی ہے. آج اگر میں آم کے باغات بطور میزان بینک کے لیتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ جی یہ کہاں سے لیا؟ بھائی مساقات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ کی, یہودیوں کے ساتھ کی ہے, میں تو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہوں. مشارکت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے آپس میں مشارکت کے معاملات ہوئے ہیں, مزاربت کے معاملات ہوئے. اب مزاربت کے 8 جو ہے وہ شرائط ہے. اگر ایک بینک ان مزاربت کے 8 شرائط کو بروئے کار لاتے ہوئے معاملہ کر رہا ہے اور وہ صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ چونکہ ہمارا تجربہ ہے تو 18% تک ہمارا نفع ہو سکتا ہے, ہماری ساری چیزیں نکال کر ہم اس میں سے اتنا نفع, وہ بھی وہ کہتے ہیں کمی بیشی ہوتی ہے. جہاں تک نقصان کی بات ہے تو دیکھیں نقصان کا انکار کرنا, یہ کہنا کہ نقصان نہ ہو, نہیں یہ بات غلط ہے. ہمارے پٹھانوں میں بڑی مشہور ہے کہ جس کاروبار میں نقصان نہ ہو وہ حرام ہے. نہیں, جس کاروبار میں اویس یہ کہہ دے مفتی صاحب میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں لیکن میں کوئی نقصان برداشت نہیں کروں گا تو یہ حرام ہے. اچھا, میں اور آپ دونوں اس پہ ایگری ہیں کہ نقصان ہو گیا تو وہ برداشت کریں گے, لیکن چونکہ مفتی صاحب کو کاروبار کا اچھا تجربہ ہے تو 10 سال تک بھی ان کو نقصان نہیں ہوا تو یہ حرام نہیں ہے. مشارکت کیا ہے؟ مشارکت ہے, پھر مشارکت میں کئی قسمیں ہیں. مشارکت اموال ہے, مشارکت عقود ہے, مشارکت وجوہ ہے, مشارکت کی دوسری چیزیں ہیں, مفاوضہ ہے, عنان ہے. یہ ساری شکلیں ہیں, یہ بنائی گئی ہے. اجارے کی بہت ساری شکلیں ہیں. شرکت وجوہ کا ایک عجیب جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی مارکیٹ میں ایک ویلیو ہے, آپ کے چہرے کی محض ویلیو ہے, برانڈ ویلیو, آپ برانڈ ویلیو ہے. اویس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, مفتی کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, تیجانی کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے. تینوں مل کے کہتے ہیں چلو ہم ایک کمپنی بناتے ہیں. میں اپنے چہرے پہ لوگوں سے جو ہے وہ مال لوں گا, آپ اپنے چہرے پہ لینا, میں اپنے چہرے پہ, جو بھی نفع ہوگا وہ آپس میں کیا کریں گے؟ بانٹ لیں گے. شریعت نے اجازت دی اس میں, 1 روپیہ بھی اس میں انوالو نہیں ہے. یہ شرکت وجوہ ہے, شرکت عمل ہے. آپ بھی موچیے, میں بھی موچی ہوں, یہ بھی موچی ہے. ہم نے کہا جی آگے ہم تینوں بیٹھ جاتے ہیں, جتنے جوتے رات تک ہم نے جو ہے وہ ٹھیک کر دیا, جو بھی پیسہ ہوگا آپس میں درزی ہم تینوں. تو یہ شریعت نے ہمیں راستے دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمام راستوں کو فالو کر کے اگر ایک بینک کو ایک طرف کر دے, اگر ایک فیکٹری کھڑی ہو جاتی ہے شریعت کے ان اصولوں کو قائم کرتے ہوئے, کیا حرام کہیں گے اس کو؟ نہیں حرام تو نہیں کہیں گے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہیں گے. ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ, یا اجارے کی انہوں نے بات کی, کار فائنانس. جواب تو دو ان کو جی تھوڑے سے, کیونکہ ہماری آپ کی دوستی ہے, مجھے برداشت بھی کر لینا. کہیں ہم کسی جاب میں تو نہیں, بینکنگ نے انہوں نے آپ کو آفر کی ہوئی ہے؟ شریعہ بورڈ میں ہو سکتا ہے. ہاں کہیں بورڈ سر وغیرہ. مجھے 20 سال پہلے آفر ہوئی تھی اور میں گیا نہیں ہوں, اور اب بھی نہیں جاؤں گا. لیکن میں الحمدللہ, مجھے نہ پہلے دن سے کسی نے سمجھا ہے. پہلے دن شیعوں نے مجھ پر جو ہے ناصبی کا فتویٰ لگا دیا کہ جی یہ ناصبی ہے, اور آج وہ الحمدللہ وہی شیعہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اپنے وہاں بلائیں گے بیانات کروانے کے لیے. ہماری بات صرف اتنی ہے کہ جو چیز ہمارے علم کے مطابق ہوگی ہم اس کو دفاع کریں گے. اب ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. سر میں تھوڑا سا اگزامپل کے طور پہ یہ نہیں سمجھ لینا کہ میں شراب پیتا ہوں. یہ بیئر ہے, یہ وسکی ہے, یہ وڈکا ہے, یہ رم ہے, یہ مختلف قسم کی جو ہے نا, اس میں ایک ہی چیز مشترک ہے, ان سب میں الکوہول ہے. اور عربی میں ایک چیز, ایک نبیذ بھی ہے, کس طریقے سے وائن جسے کہتے ہیں. تو یہ جنہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں نا, پریکٹیکلی بینک یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے. اچھا نہیں یہ بات سن لیں آپ تھوڑا تھمل سے سن لیں, تھمل سے سن لیں, غلط کہہ سن لیں نا, تھمل سے سن لیں.
بینک کوئی فیکٹری نہیں چلاتا ہے, بینک کوئی زراعت کی زمینیں نہیں اگاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بینک کوئی فرٹیلائزر نہیں کھول کر بیٹھا ہوا ہے, بینک صرف آپ کو پیپر ورک کر کے دیتا ہے. یار دس فراڈ, اس پہ جو ہے نا آپ نے مضاربہ رکھ دیا, انہوں نے تعریف کرے. اب تعریف لغوی میں تو کروں گا میں اس کی, اس کے بعد مشارکہ کا مطلب, اب مشارکہ کا مطلب کیا ہے, آپس میں اشتراک کرنا, سمجھانا, اور کیا مشارکہ کا مطلب ہے, عنان کیا ہے, مفاوضہ کیا ہے. آپ یہ چیزیں دیکھیں, میں ایگزام بینکر نہیں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, اسلامی اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اسلامی اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں. شرکت عنان اور شرکت مفاوضہ یہ اسلامی ٹرمز ہیں, یہ بینکنگ نہیں ہے. آپ سے بھی یہ دو تعریفیں کر دیں, میں آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں. بات یہی ہے کہ اسلام کے اندر جو چیزیں انہوں نے گنی ہیں, جو چیزیں بتائی ہے, وہ تھی جب فیس ٹو فیس وہ باتیں ہو رہی تھی. آپ مثال کے طور پہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اگزامپل دی کہ بھائی خیبر والوں کی زمینیں تھی, وہ زراعت کا کام ہی کرتے تھے. انہوں نے کہا رسول اللہ آپ ہمیں لوٹا دیجیے, اور اس کا جو آدھا منافع ہوگا ہم آپ کو دے دیا کریں گے ہر سال, ٹھیک ہے نا. تو وہ کام کرتے تھے. بینک کوئی کام نہیں کرتا ہے زراعت کا, بینک آپ کو یہ پیپر پہ دکھاتا ہے. یہی سب سے بڑا فراڈ ہے. اور یہ اسلام کے ساری, یعنی اسلام تو کہتا ہے کہ آپ حقائق کو سامنے رکھیں نا, یہ انہوں نے مثالیں دی ہیں, لیکن جو بینک کا جو سسٹم ہے, میکینزم ہے, وہ یہ نہیں ہے. پھر کیسے بناتا ہے بینک پیسے؟ پیسے ویسے یہ بناتا ہے کہ آپ کی ٹوپی اس کے سر پہ, اس کی ٹوپی آپ کے سر پہ, اور کیا بناتا ہے. یہ اصل حقیقت ہے. بینک فراڈ ہے اصل میں. اور مسلمانوں کو اسی طریقے سے جو ہے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آہستہ آہستہ پہنچایا گیا خطوات شیطان, کہ آہستہ آہستہ آپ چلے. اب اسلام دیکھیں, اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے یہ گلوبلی اس میں اب پھنس گئی ہے, ایک ولیج بن گئی, ایک ولیج پھنس گئی ہے نا, ایک دوسرے کو ہمیں پھنسا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ معاملہ اٹھا تھا کہ جب یہ اسلامک بینکنگ کا جو ہے نا, کہ بھئی اسلامک بینکنگ تو کہا کہ آپ کو پھر صحیح اسلامک بینکنگ کرنا ہے تو آپ کو پھر دنیا سے کٹ کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب اسلامک بینکنگ تو ہے نہیں, لیکن اسلامک اکنامک سسٹم جسے آپ کہتے ہیں, اسلامک بینکنگ کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں, اسلامک اکنامک سسٹم کو اگر آپ نے رکھنا ہے تو پھر دنیا کو اپنی شرائط پہ چلانا ہوگا. زاہد صاحب آپ کی باتوں سے میرا دل مائل ہو رہا ہے, مگر پریکٹیکل سمجھ میں نہیں آ رہا. پریکٹیکل جب آپ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. پریکٹیکل آپ سنیں بات سیدھے سے, آپ اکاؤنٹ بند کر دیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ یہ ایزی پیشہ والا کوئی کمپنی ہے, اس میں آپ پیسے ڈال دیے میرے اور مجھے آپ مل جائے کریں گے. یہ ایٹ لیسٹ آپ نے بینک سے اپنی جان چھوڑا دی. یہ مدارس چلا رہے ہیں ماشاء اللہ سے مفتیان, میں تمام مدارس کو کہتا ہوں بند کر دیں اپنا اکاؤنٹ, کہ جس کو دینا ہے آ کے ہمارے سامنے کیش دے دے, ٹھیک ہے نا. اپنا خزنہ رکھے, سودا رکھے. کسی زمانے میں تو یہی ہوتا تھا, 500 سے 100-200 سال پہلے جب لوگوں کے گھر میں تجوریاں ہوتی تھی, خزنہ ہوتا تھا. یہ تو اب کریڈٹ اسٹارٹ, اور کریڈٹ کے بعد بٹ کوئن وغیرہ جو ہے نا چلا رہے ہیں. وہ تو آپ سے اصل میں پہلے آپ کو ردی دی, اب ردی کے بعد آپ کو خیال دے رہے ہیں. بٹ کوئنس کیا ہے, خیال ہے, ایک چیزیں جو حقیقت نہیں رکھتی ہے, لیکن آپ غلامی کی طرف چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, ان کے بالکل شکنجے میں آ گئے. ہونا یہی چاہیے اسٹارٹ کہ ہاں سے مدارس علماء, میں پہلی بات بتا رہا ہوں کیونکہ سب سے پہلے ان پہ ذمہ داری آتی ہے کہ بینکنگ کا تصور نہیں اسلام میں. ہم نے بینکنگ سے اپنے چیزیں بند کر دی. ہم اسلامک اکنامک سسٹم کو, بینکنگ کی بات نہیں کر رہا, اکنامک سسٹم کو ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس پہ آپ آ جائیں گے آپ. اللہ کیوں نہیں مدد کرے گا, کیوں نہیں آ رہا پھر یہ تو آئیڈیا. اچھا, اب یہ بھی ساتھ سے بتائیں, یہ جو کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ ہے, یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ ان کی باتیں سننے کے لیے اچھی ہے, خیالی ہے. اب میں آپ کو, چونکہ انہوں نے کبھی کوئی مدرسہ تو چلایا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں مدرسہ چلا, چھوٹا سا مدرسہ, چھوٹا نہیں ماشاء اللہ اچھا خاصا ہے, چھوٹا سا مدرسہ. میں گیا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی میرا جو لائسنس ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, وہ آپ رینیو کر دیجیے. سر وفاق المدارس والوں, جی میرا یہ مجھے دوبارہ رینیو کر دیں, 5 سال کے لیے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے مجھ سے وہ میرے بینک اکاؤنٹس کی ساری جو ہے وہ معلومات لیتے ہیں. جب تک آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا مدرسہ رینیو نہیں ہوگا. تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں پورے مدارس بائیکاٹ. سنیں سر, دیکھیں یہ جذباتی بات ہے نا. انہوں نے کہا نا, انہوں نے کہا کوئی بینک کاروبار نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑا انہوں نے الزام لگایا ہے. اس کا ثبوت کا بار ان کے سر کے اوپر ہے. جی آپ کل کو کسی, دیکھیں میں تو ٹیکنیکلی آدمی نہیں ہوں نا, میں ایک عالم مفتی ہونے کی حیثیت سے جو چیز میرے علم میں وہ بتا رہا ہوں, میرا کسی بینک سے کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک ٹیکنیکلی آدمی کو, بینک والے کو, میزان بینک کے کسی ایسے آدمی کو جن کو ان چیزوں کو پتا ہو, ان کو یہاں بٹھائیے, وہ تیجانی صاحب کو ایک ایک تفصیل بتا دیں کہ ہم کہاں کہاں کون سے ریل اسٹیٹ میں ہم نے کیا ہوا ہے, کون سے کاروبار میں ہماری جو ہے وہ چیزیں ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے
مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جی نوٹ کیا، ایک توجہ چاہیے. آپ اپنے آپ کو بالکل تقوی کے اعلیٰ درجے پہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں بھی نہیں سمجھتا. ہم تو ایک ادنا مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم بس کہیں کہ یا اللہ تو حساب نہ کر، بس ہمیں معاف کر. آپ سود کھلانا تو دور کی بات ہے، کھانا پسند کریں گے؟ لا حول ولا قوت، نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، نہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں ایک مفتی بیٹھا ہوں، یہ مولانا بیٹھے ہوئے، میں آپ کو سود کھلانے کی طرف لے کر جا سکتا ہوں؟ آپ نہیں لے جائیں گے، لیکن مولاناؤں پہ مجھے نہیں، سنیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جس لیول کے آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیول کے آدمی کے اوپر میں، اگر آپ مجھ پر اعتبار کرتے تو میں یہ اعتبار کبھی نہیں کروں گا کہ ایک بینک والے نے ان کو کہا ہوگا کہ بھائی آؤ، میں اور آپ ایک دوسرے کی سر پہ ٹوپیاں کرتے رہیں گے، آپ ہمیں جواز کے فتوے دے دیں، آپ جواز کے فتوے دے دیں، ہم جو ٹوپیاں کرتے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے، صرف بیٹھے رہیں گے اے سی کے نیچے. ایسا تو میں کبھی نہیں مان سکتا کہ علماء اور مفتیان کرام اس چیز کے لیے ان کو فتوے دے، اس چیز کے لیے جا کے ان کے پاس بیٹھیں. بہت اچھی بات، ایسی بات تو نہیں ہو سکتی نا. ایک گمان، خوش گمانی کے اوپر تمہیں اپنے دین کے معاملات، خوش گمانی نہیں ہے نا، بدگمانی ہے. یہاں جو بیٹھے ہوئے صاحب ہے، ان کی بدگمانی ہے. انہوں نے بینک کا نظام دیکھا نہیں ہے، انہوں نے بینک کو اندر سے ٹٹولا نہیں ہے. ان کو میں نے کہا کہ جو ٹرمز اور کنڈیشن وہاں استعمال ہوتی ہے، ان کے پورے گفتگو میں اس میں سے کوئی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر انہوں نے کوئی چیز بیان نہیں کی کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، میں نے یہ ریسرچ کیا، میں وہاں گیا، میں نہیں. ان کا ایک تصوریاتی دنیا ہے جو ہر چیز کے بارے میں یہ قائم کر لیتے ہیں. وہ آخرت کے بارے میں ان کی تصوریاتی دنیا ہے، بینک کے بارے میں ان کی ایک دنیا ہے، ابھی مالدار صحابہ کے بارے میں ایک دنیا ان کی قائم ہو گئی، ہر چیز کے بارے میں ان کی تصوریاتی دنیا ہے. ماشاءاللہ تیجانی ہے، تاج پہنے ہوئے ہیں، بادشاہ آدمی ہے. کسی نے کہا نا شیر ہے، یہ شیر انڈا بچہ دیتا ہے کہ انڈے دیتا ہے؟ اس نے کہا شیر تو شیر ہوتا ہے، چاہے بچہ دے جو انڈا دے. تو یہ کچھ بھی کرے. اگر مفتی تقی عثمانی حفظ اللہ تعالیٰ کی یہ اجتہادی خطا ہوئی اگر، تو اس کا بار ان پہ آئے گا، ایک اجر ملے گا ان کو، ایک اجر ملے گا ان کو. اجتہاد ہے نا، اجتہادی، دیکھیں اجتہادی ہے نا. ہم کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ اور چاروں ائمہ، ہم سمجھتے ہیں کہ ان چاروں میں سے کسی ایک حق پر ہے، ٹھیک ہے، ایک حق پہ ہے، 3 سے اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں ابو حنیفہ رحمہ اللہ حق پر ہیں، وہ کہتے ہیں شافعی حق پہ، وہ مالکی، وہ حنبل رحمہم اللہ. لیکن ہم کہتے ہیں جس سے جو صحیح تھا اس کو دگنا اجر ملا، جن سے خطا ہوئی اجتہاد میں ان کو ایک بھی اجر مل گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اگر یہ کوشش کی. یہ تو ائمہ کا معاملہ ہے نا. ہم نہیں، آج کے زمانے میں بھی ہمیں مختلف چیزوں پر اجتہادات کی ضرورت ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک اجر مل گیا. ہم جو ان کو فالو کریں ہمیں گناہ ملے گا؟ ہمیں کبھی گناہ نہیں ملے گا، اجر ہی ملے گا، ہمیں اجر ہی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ میں ایک عالم کو فالو کرتے ہوئے چل رہا ہوں. اب وہ جو غلطی ہے وہ اس کے سر پہ ہے، آپ کے سر پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذرا سے پھر تو آسان ہے نا. دیکھیں کہ عالم کو ہم آگے کر دیں گے آخرت میں کہ ان کو ہم نے مانا تھا، ان کو آپ پکڑ لیں. نہیں، اتنی اندھی تقلید کا اجازت نہ حدیث میں نہ قرآن میں. آپ غیر مقلد نہیں ہیں، تقلید تو ہوتی ہے. میں مقلد ہوں، میں ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، ٹھیک ہے، پھر لیکن اندھی تقلید کی اجازت کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آپ اندھا بن کے خاموش سے پیچھے چلتے رہیں. کسی بھی عالم کے پاس، چاہے میں ہوں، چاہے مفتی صاحب ہے، کوئی بھی ہے، آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، ٹھیک ہے نا. اب یہ حضرت بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے ان کی ڈیفینیشن نہیں آتی ہے، ان کی ڈیفینیشن نہیں آتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کو ہم اپنا میسج پہنچا رہے ہیں. ہم ان کے سامنے فقہی باتیں زیادہ نہیں کر رہے ہیں، وہ تاکہ باتوں کو سمجھیں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کرے کہ آپ کی اندھی تقلید کر لیں. میں نے اپنی اندھی تقلید تو میں نے عام آدمی کو الفاظ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے شراب کی کئی قسم کے نام رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، لیبل چپکا لے، ہے وہ شرابی، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، اسلامی نام خرچ کے آپ نے اس پہ لگا دیا لیبل. بینک کوئی کام نہیں کرتا پریکٹیکلی. جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بینک نے کسی زمین کو خریدی، کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، بینک اس میں فائنینس کر رہا ہے، وہ پریکٹیکل انوالو نہیں ہے، وہ صرف فائنینس کر رہا ہے اس چیز کے اندر. اسی طریقے لیکن جو مثالیں دی جا رہی وہ پریکٹیکل کی تھی، یعنی ایک شخص پریکٹیکل طور پہ کام کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ مشارکہ کر رہے ہیں، تو وہ ایک پریکٹیکل کام ہے. اچھا، میں دیکھنے والوں کو کوشچن مارک، میں نے مین وال کوشش کی سرچ کرنے کی. اب ذرا ایک لمیٹڈ کوشش تھی. آپ کے بھی علم میں کوئی ایسی چیز ہو جہاں بینک نے انویسٹمنٹ کی ہو، یا جس طرح سے کہہ رہے ہیں زراعت میں، انڈسٹری، فرٹیلائزیشن، کہیں بھی وہ ایک پروجیکٹ بینک کے نام سے ہو، میزان بینک کی صحیح ہے کوئی بھی، تو ہم سے ضرور شیئر کریں. مجھے نہیں ملی، مفتی صاحب کے پاس اس وقت نہیں ہے، تیجانی صاحب کے پاس بھی میرے خیال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہی نہیں تو کہاں سے آئے گی. اچھا، تو یہ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ سب
ناجائز کریڈٹ کارڈ تو بالکل ہی آپ ایک بتا دیں آپ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ان کی ساتھ تھوڑی سی غلط فہمی ہے. جہاں میری آنکھ کھلی ہے وہاں میں نے دنیا مختلف پائی ہے. یہاں پہ جو چیزیں بہت بعد میں آئی ہے, چاہے وہ اسلامک بینکنگ آئے. میں تو 76 کے اندر یا 75 کے اندر یہ دبئی اسلامک بینک قائم ہوا تھا. میں تو اس وقت بچہ تھا, پہلی کلاس یا دوسری کلاس کے اندر تھا, ٹھیک ہے نا. یہ دبئی اسلامک بینک بنا تھا باقاعدہ, اور ٹھیک ہے مفتی تقی عثمانی اس کے ممبر تھے بورڈ کے, انہیں کے. اچھا بعد میں ان کا اختلاف ہو گیا تھا, انہوں نے پھر اس سے ہٹ گئے تھے, کچھ معاملات ایسے تھے. اب تو بہت سے اسلامک نام پہ وہاں بھی بہت سی بینک ہیں اسلامی نام پہ, لیکن در حقیقت اسلام کا لیبل ہے, اوڑھنا اسلام کا رکھا ہوا ہے. اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بینک کا, کوئی کانسیپٹ نہیں. ہاں آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے, اگر یہ کہتے ہیں نا اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کہ ہم اسلامک اکنامک سسٹم کو ریوائز کریں گے, تو پھر وہ ایک الگ سبجیکٹ ہوتا ہے. اوکے, وہ ایک الگ تھیوری ہوتی ہے, تھیوریز اس کے الگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کوئی بات بنتے. انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے بینکنگ کو فوکس کر کے کہا کہ متبادل بینک کیا ہے بھائی؟ بینک کا کانسیپٹ ہی اسلام میں حرام ہے. نہیں ہے, میں مفتی نہیں ہوں, لیکن میرے نظر کے اندر اس کا کوئی تصور ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں انفاق, جو میرے منہ سے نکل گیا نفاق ایک لفظ نکل گیا, انفاق کرو کہ آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. یہاں تک بھی جائز ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں اور آپ کو ایک گھڑی کی اجازت ہے, مطلب دل یعنی ضرورت ہے آپ کو, اور آپ ایک کے بجائے 2 لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اب اسراف نہیں ہوا. اور یہ دوسری گھڑی آپ دل چاہتے کہ یار میں کسی کو خوش کرنے کے لے لوں, تو یہ بھی انفاق کے ذمہ میں آ گیا. آپ نے ایک چیز اپنی ضرورت سے زیادہ لے لی, لیکن کسی اور کو تحفتاً دینے کے لیے, تو انفاق کی صورت میں آ گئی. لیکن یہ یہاں کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے چیزوں کو جمع کر کے رکھنا ہے, یہاں تک کہ آپ اس کی جیسا کہ دیکھیں بینکنگ چیزیں جب قرض پہ دیتا ہے اور قرض کی طرف آپ کو مائل کرتا ہے, تو گویا وہ آپ کی کمر کو مڑوڑ رہا ہے, کیونکہ اس کا جو قرض ہے وہ دراصل آپ سے منافع لینے کی کوشش کیا ہے. قرض منافع کی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے, وہ کلیئر بات ہے. یہ ساری چیزیں مڑ کے آتی ہے, قرض آ کے آپ مقروض ہو گئے ہیں اور بینک کو آپ نے منافع دے کے ہی اس سے جان چھڑانی ہے. یہ اس وقت جو ہے کریڈٹ کارڈ کوئی 22 سے 23% آپ سے سود لیتا ہے. اچھا, اور آپ اس کو جو مائنس کریں گا آپ کو تقریباً 2%, ایٹ لیسٹ 2% کہ 5% مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ مجھے تو 5 سال سے اوپر ہو گیا یا 7 سال ہو گیا تقریباً, میں نے بڑا فرق ہے دونوں میں. ہاں, تو تقریباً آپ اگر 5% دیتے ہیں اس میں سے آپ کو جو ہے نا حساب کر لیں, یا 2% دیتے اس میں آپ حساب کر لیں کہ آپ نے اصل کیا دیا اور آپ کا سود کتنا گیا. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں شیطانی چیزیں, اور یہ آخرت میں دجالی نظام کی طرف. دجالی نظام تو دیکھیں چل رہا ہے ہمارے یہاں, یہی تو چل رہا ہے, اس میں تو کوئی 2 رائے تو ہے نہیں میری نظر میں. کہ دجال کے جو پیروکار ہیں وہ تو یہودی ہیں وہ سب سے بڑے, اور انہوں نے ہر جگہ پہ قبضہ جمائے رکھا ہوا ہے. اب اس کے ماتحت انہوں نے پھر پالیسیاں ایسی بنائی ہوئی ہے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ یہ بھی ایک تصویر ہے. تو کوئی نہیں, اصل میں دجالی نظام تو چل رہا ہے, اس میں کوئی بات نہیں. مطلب یہ جو کریڈٹ کارڈ سسٹم ہے یا ڈیبٹ کارڈ سسٹم ہے یا بانڈس کا سسٹم ہے, یہ سب چیزیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بھی یہ بات کہی کہ میزان بینک کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات نہیں ہے. میں مختصراً آپ کو عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے خود اپنے اس پر رکھا ہوا ہے کہ پروجیکٹ فائنانس, گرین فیلڈ براؤن فیلڈ پروجیکٹس کے حل, یہ ایک ان کا وہ ہے. دوسرا سکوک, پرائیویٹ اور لسٹڈ سکوک کے لیے فنانس, اسٹرکچر فنانس, تخلیقی فنانس حل. سکوک کیا ہے؟ شریعت کے اصول کے مطابق مشاورتی پروڈکٹس, دیکھیں انڈر رائٹنگ سیکورٹیز جاری کرنے کا محفوظ طریقہ. جہاں بھی بڑے بڑے پروجیکٹس بنتے ہیں نا, جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کراچی میں کہیں بھی بنتے ہیں, وہاں ایک بلڈر اٹھتا ہے, اور ہمیشہ بلڈر جو ہوتا ہے اس کے پاس اپنے پیسے نہیں ہوتے ہیں. بات ہوتا, وہ ہم اور آپ سے کیا لیتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کو فائنانسر چاہیے ہوتا ہے نا, چاہے وہ پرائیویٹ ہو, بینک کی طرف جاتا, چاہے وہ بینک ہو, جو بھی ہو, اس کو فائنانسر چاہیے ہوتا ہے نا. بات ختم. اب فائنانسر کو آپ اگر مطلقاً حرام قرار دیں گے تو اس وقت کراچی میں جتنی بلڈنگیں بن رہی ہے, جتنا کاروبار ہو رہا ہے, یہ سب حرام ہو رہا ہے, سب سود پہ ہو رہا ہے. یہی تو آپ مان ہی نہیں رہے ہیں. آپ وہ چیزیں, میں نے کہا سکوک کیا ہے, سکوک کیا ہے ان کو پتا ہے؟ مجھے پتا ہے. سکوک وہ بانڈ کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ ہے, بانڈ سکوک کے تعریف میں نہیں, دیکھیں نا, بانڈ سرٹیفکیٹ ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ پیسے رکھوائیں ان کے پاس, وہ آپ کو ساتھ. تیجانی صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ تیجانی صاحب ایک فریم بناتے ہیں, اس فریم میں ایک تصویر کو اپنے رخ پہ ڈالتے ہیں جہاں ان کو جائز. ان کو ہم سے بہت محبت ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ بینک کبھی سود کے بغیر کام کر نہیں سکتا. میں ان کو یہ منوانا چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو خالی کر لیں. آپ یہ مان لیں
کہ ایک ایسا نظام موجود ہے جہاں اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جو بینک سے معاملہ کر رہا ہے کنزیومر کو براہ راست سودی معاملے میں ملوث نہیں کیا جاتا، اور بینک بھی جب آگے معاملات کرتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے 100% کہ میں سودی معاملات میں نہ جاؤں. لیکن جب بینکوں کے آپس میں ڈیل ہوتی ہے یا اسٹیٹ بینک کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یا ورلڈ کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں، وہاں ان کو کہیں نہ کچھ ان معاملات میں اپنے ہاتھ گندے کرنے پڑتے ہیں. ہم یہ بات ماننے کو تیار ہیں، میں نہیں گھساؤں. آپ گندگی تھوڑی کھائے یا زیادہ کھائے، پھر وہی بات ختم ہو جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کی باتیں جذباتی ہے، جذباتی باتیں نہیں، حقائق پہ مبنی ہے. حقائق پہ نہیں مبنی نا. وہ کہہ رہے ہیں بینک ہے کہ آگے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر یہ غلطی یہیں پہ علماء کی بڑی غلطی، انہوں نے کہا مفتی تقی عثمانی نے اجتہاد کیا، ٹھیک ہے، وہ ان کی نظر میں نے کہا غلط کیا ہے، ٹوٹل غلط ہے. وہ بجائے کہ بینکنگ سسٹم پہ اجتہاد کرتے ہیں، اسلامک اکنامک سسٹم کی ریوائزیشن پر جو ہے نا بات کرتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اسلامی اکنامک سسٹم کو کس طریقے سے زندہ کرنا ہے جو اس وقت یہودیوں کے ہاتھوں جگڑ گیا ہے. وہ انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. کتنی تھیسس لکھی ہے انہوں نے، معذرت کے ساتھ میں احترام کرتا ہوں ان کا سر آنکھوں پر، لیکن بات یہ ہے کہ جب حقیقت یہی ہے اسلامک سسٹم کو ریوائز کرنا ہی ہماری نجات ہے، اس کو آپ سمجھے ہی نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیتی، پہلے تو بینکنگ سسٹم کو ذہن سے میرے دماغ کو خالی کر دیں. آپ اپنے دماغ سے بینک کو خالی کر دیں، اس کے بعد آپ اسلامک سسٹم پہ غور کریں تو آپ کے سامنے راستہ صاف ہو. اچھا اب آخری نتیجے کے نہیں میں دیکھیں پھر جذباتی میری بات پہ آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتنی کتابیں بینکاری کے متعلق پڑھی ہیں؟ دیکھیں میں نے کتنی پڑھی ہے؟ آپ کو کہہ دیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامی بینکنگ سسٹم کا بورڈ وہیں پہ جو کتنی کتابیں پڑھی آپ نے؟ کتنی پڑھی آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی. بس بات ختم ہو گئی. آپ نے کتاب پڑھی نہیں، اسلامک سسٹم کو ریوائز کیا. اب میری سن لیں، آپ نے کتابیں پڑھی نہیں، آپ کو جو ایک اس کی الفاظ ہیں، جو اس کے اصول ہیں، اس پر آپ کو ذرا سا بھی عبور حاصل نہیں ہے. آپ کو مشارکت کا پتہ نہیں، مضاربت کا پتہ نہیں، مرابحت کا پتہ نہیں، آپ کو اجارے کے اصول کا پتہ نہیں. آپ اٹھے ہیں ایک آدمی جس نے زندگی اس کے لیے وقف کی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سراسر غلط کر رہا ہے. یہ آپ غلط ہیں. بالکل میں کہتا ہوں بس غلط ہے، یہیں پہ رک جائے. اب رک جائے. سب سے پہلی بات جو میں نے شروع کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے. یہی بات ہمیں پڑھائی گئی ہے. اس اسلامی نظام کی طرف قدم کیسے بڑھایا جائے گا؟ اس اسلامی نظام کے لیے قدم یوں بڑھایا جائے گا کہ اگر ہم یکسر یہ کہہ دیتے کہ یہ نظام فیل ہے، یہ غلط ہے، تو بھائی بینکوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے؟ ان بینکوں کو درست کرتے 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 آپ کو اگر آپ کو یاد ہوگا ابھی جب یہ 16 مہینے کی حکومت آئی تھی شہباز شریف کی، ابھی جو 16 مہینے کی حکومت آئی تھی، اس میں سپریم کورٹ نے باقاعدہ فیصلہ دیا، شریعہ بورڈ، کہ سود کو ختم کر دیا جائے. یاد ہے آپ کو؟ پاکستان ختم، اور یہ 24 گھنٹے میں یا پتہ نہیں کتنے مہینے میں جو ہے یہ نافذ ہوگا. اس کے خلاف آپ کے 24 بینک جو ہے وہ سپریم کورٹ گئے ہیں اور انہوں نے اسٹے آرڈر لیا وہاں سے. 24 بینک، یہ بینک موجود ہیں پہلے سے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے قائم نہیں کیے. 1947 سے لے کر 2002 تک یہ سارے بینک موجود تھے. 2002 سے ایک بینک کو اٹھایا گیا متبادل کے طور پہ لوگوں کو بتانے کے لیے. آج وہ پاکستان کا سب سے زیادہ کمانے والا بینک ہے، میزان بینک. ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ کمانے والا بینک. کیوں؟ کیونکہ جو اسلامی نظریے کے لوگ ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں کہ ہم اب یہی تو دیکھیں نا، آپ کی جذباتی، یہی تو آپ کا یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں نا، آپ ایک منجن بیچنا، آپ اس کو مذاق بنا دیں، آپ اس کو مذاق بنا دیں. ہم سیریس ہیں ایک معاملے میں، ہم سیریسلی ایک معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے نظام کو جس کو بنانے کے لیے لوگوں کی جانیں کھپی ہے، لوگوں کا خون لگا ہے، آپ اس نظام کو یکسر یوں کر کے حرام قرار دیں. نہیں، اس میں جو خرابیاں ہیں، انہوں نے پورے نظام میں ایک خرابی کی طرف اشارہ نہیں کیا. ایک خرابی کی طرف اشارہ نہیں کیا. یعنی سود سے بڑھ کر کوئی خرابی نہیں. دیکھیں، علماء نے اعتراضات کیے ہیں. علماء نے کہا جی مشارکہ کا یہ جو
یہ والا میں تصوری مشارکہ مداربہ بینک کے تھرو اس کو حرام قرار سمجھتا ہوں. بات ختم ہو گئی. آپ سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی نا. میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اگر یہ بات کی کر رہے ہیں, دیکھیں نا بات یہ ہے احترام کے ساتھ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہاں اتنی زندگی کھپائی اپنی اسلامک بینکنگ کو, وہاں اگر وہ یہ کام کر لیتے کہ ہم اسلامی اکنامک کو کیسے ریوائز کر سکتے ہیں, تو وہ میں کہتا ہوں سمجھے نا انہوں نے نہیں کیا ہے. اگر پوری کتاب میں آپ کو یہاں لا کے رکھ دوں, آپ کیا کریں گے؟ آپ توبہ کر لیں گے؟ آپ ان تمام باتوں سے توبہ کر لیں گے؟ اگر انہوں نے ایسی کتاب لکھی ہو جس میں پورے اسلامی نظام کو دوبارہ ریوائز کرنے کی بات, اسلامی نظام اکنامک نظام کی بات, وہی اسلامک اکنامک نظام کی بات اگر انہوں نے لکھی ہو یہ کتاب, اور آج نہیں, آج سے 25 سال پہلے لکھی ہو, آپ یہیں پر بیٹھ کر توبہ کر لیں گے. اگر اس میں اسلامی بینکنگ سسٹم داخل ہوا تو سمجھو اس نے اپنے پر کیے ہوئے پانی پھیر دیا. اسلامک بینکنگ سسٹم اسلامی نظام کا نہیں چل سکتا ہے نا. آپ کہتے ہیں قبلہ اس طرف ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا. اسلامی بینکنگ کا جو اسلام جو ہے نا وہ بینکنگ کا نظام نہیں دیتا ہے آپ کو. آپ نے جو بھی مثالیں دی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو بھی انہوں نے مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں یہ بتا رہے, وہ اس صورت میں ہے کہ ایک شخص گاڑی کام کر رہا ہے, آپ اس کو پریکٹیکل طور پہ آپ بھی اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں, یا اس کام سے ڈائریکٹ منافع لے رہے ہیں, جو بھی کچھ ہے وہ چیزیں آ جاتی ہے. بینک جو ہے انہوں نے پروجیکٹ, بینک کے پروجیکٹ ہوتے لکھتا ہے کہ فلانا پروجیکٹ ہے, بینک کا کوئی وہ وہاں پہ جو کام کرنے والا مزدور بینک کا امپلائر ہوتا ہے, نہیں, وہ بینک کا امپلائر نہیں ہوتا ہے, وہ کسی ٹھیکیدار کا امپلائر ہے کسی چیز کا. یہ ایک ٹاپک ہے. ان شارٹ ہم کنکلوڈ کرنے لگے پروگرام میں. جس آپ نے تو اس کو کلی طور سے کہا کہ بینک کا اسلامی نظام تصور ہے ہی نہیں, ختم. کسی نے بینک میں اگر اکاؤنٹ بھی کھولا ہے تو وہ ناجائز کام کیا. دیکھیں بات یہی آ جاتی ہے. میں تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی میں نے پہلے ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت جو ہے وہ سود سے کام کریں گی, اور جو نہیں بھی کریں گا اس سے دور. میں نے کہا میں اپنی مثال دے دیتا ہوں نا کہ میں نہیں کرتا, میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, لیکن مجھے دھول تو لگتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سیدھی سی. مصعب آپ کے پاس کنکلوژن کے لیے کچھ ہے؟ کیونکہ اس پہ تو مجھے لگتا ہے نہیں, میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کرنا تجانی صاحب سے اس لیے فضول ہے کہ تجانی صاحب نے اپنے ایک ذہن بنا لیا ہے بغیر کسی اور آپ نے بھی ایک ذہن بنا اور بغیر کسی مطالعے کے اور بغیر کسی پیپر ورک کرنے کے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اس پہ ظاہر بینک وہ زمانے میں بینک تو تھا نہیں تو ان کا کچھ قریب. دیکھیں میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں, جو اصول ہے آپ کو اصولوں پہ بات کرنی ہوتی ہے. اصولوں میں جو غلطیاں ہوں گی ان غلطیوں پہ بات کریں گے. میں بتاتا ہوں, سنیں, دیکھیں میں معذرت کے ساتھ, انہوں نے کئی مرتبہ میرا نام لے کے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں. اب میں بھی تھوڑا ڈائریکٹ ہو جاتا ہوں. میں ماشاء اللہ تو مدارس چلا رہے ہیں, جین کے مدرسے میں آپ کو ٹوٹل اسلامی طریقہ آپ کو نظر آئے گا. نیچے بیٹھے ہوئے ہیں فرش پہ, سب وہ کتابیں لکھ رہے, کیوں نہیں یہ ٹیبل کرسی رکھتے ہیں آرام سے, یہ بھی ایک سورس ہے نا. یہاں پہ نہیں, وہاں کانسیپٹ کچھ اور دینا ہے, امیج کچھ اور دینا ہے. او اسلامی طریقہ ہے, اور سود کھولا ہوا بینک میں سود میں کاروبار کرنے کے لیے. ارے چھوڑے نا باہر میرے بھائی, اصل کہانی کچھ اور ہے. آپ نے کوئی مدرسہ دیکھا ہی نہیں ہے. ہمارے مدرسوں میں دارالعلوم کراچی ہو کے آیا ہوں. دارالعلوم کراچی کب ہو کے آئے ہیں؟ دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب گزشتہ 35 سال سے کرسی اور ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے. میں ہو کے آیا ہوں دارالعلوم یہاں پہ. ابھی چلے میرے ساتھ, ابھی چلے میرے ساتھ یہ حضرت, یہاں پہ اشرف المدارس ہے, یہی آپ کے جوہر میں اشرف مدارس. ابھی میرے ساتھ چلے, اگر جو میں نے بولا وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے تو میں آپ کا قصوروار. نہیں, آپ نے ہر مدرسے کی بات کی کہ مدرسہ تقریباً یہی چیز ہے. نہیں دیکھیے, یہی چیز ہے, ایک الگ نظام ہوتا ہے, وہ ایک الگ نظام ہے. ہاں تو میں پٹھان ہوں, کیوں وہ الگ نظام کیوں ہے؟ میرے گھر میں آج تک وہ امیج قائم کرنا ہے, امیج دکھانا ہے. زمین پہ ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, آپ کے گھر میں ٹیبل پہ کھانا کھایا جاتا ہے. آپ کے یہاں شروع سے ترتیب ہے کہ آپ دیکھیں, بات یہی آتی ہے امیج بنانا ہے. اسی طریقے سے بینک کا امیج بنانا ہے اسلامی. یہ امیج بنانے والی بات ہے, لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. آپ نے دماغ نہیں بنانے حضرت, میں پریکٹیکل طور پہ صحیح بات کر رہا ہوں آپ کو, کچھ نہیں صحیح بتا رہا ہوں. آپ کو اسلام میں پتہ نہیں ہے, ایک لفظ کا پتہ نہیں ہے. یہ ذاتی بات ہے. نہیں میں بات نہیں, آپ کو ایک لفظ کا پتہ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ مشارکہ مضاربہ کی مجھے تعریف کر کے بتایا, آپ کو پتہ نہیں ہے. پالیسی بنا رہے ہیں. خالی بہت ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے شریعت جو اخذ کی جاتی ہے, جب بھی ہم دین کے طلبگار ہوتے ہیں تو یا تو ہم قرآن میں سے دیکھتے ہیں, حدیث میں سے دیکھتے ہیں, سنت نبی میں سے دیکھتے ہیں, پھر اجماع امت, یہ سب چیزیں. بینکنگ کو ان تمام فیگرز میں سے کہیں سے دیکھ پا رہے ہیں؟ بالکل دیکھ رہے ہیں نا, یہ تو میں اب سرچ کر رہا ہوں. اچھا, کہ جو اصول اٹھائے گئے ہیں, پھر وہی بات, اصول کہاں سے لیے گئے؟ کیا وہ انگریز کا اصول لیا گیا ہے؟ کیا وہ یہود کا اصول لیا گیا؟ نہیں, قرآن, حدیث,
اور صحابہ کے تعامل سے، فقہا کے طریقہ کار سے وہ طریقہ کار اٹھائے گئے ہیں. جن لوگوں نے بن نوٹ ڈاؤن والے بن نوٹ بینکنگ کے خلاف ہیں، وہ فتویٰ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، لیکن وہ یہ باتیں نہیں کرتے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے مشارکہ یہ ہوتا ہے، مشارکہ کا یہ طریقہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں یہ نقص ہے. شرکت عنان ہے، اس میں یہ والا نقص پیدا کر رہے ہیں آپ لوگ. شرکت مفاوضہ ہے، اس میں یہ والا نقص پیدا کر رہے ہیں. شرکت وجوہ ہے، اس میں یہ نقص ہو رہا ہے. آپ نے جو اصول بنا کر دیے ہیں، ہم اصول سے تو متفق ہیں، لیکن ان اصول کے پریکٹیکل گراؤنڈز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل نہیں، یہاں تو یہ بڑا فرق ہے. یہ کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہاں کوئی شریعت کا اصول اپلائی ہوا ہے. یہ اس شروع سے ہی کہتے ہیں کہ یہ شراب ہے. بار بار ایک مثال دی انہوں نے کہ الکوہل، بھائی الکوہل بھی ہر ایک حرام نہیں ہوتا، ہر الکوہل حرام نہیں ہے. اچھا، یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہے. اچھا، ہر الکوہل حرام نہیں ہے. یہ الکوہل ہر الکوہل حرام نہیں ہے. الکوہل کی حرام ہے، الکوہل سے حرام ہے. یہ مجھے علمی آدمی بات کرے گا. الکوہل بات حرام ہوگی. ہر الکوہل حرام نہیں ہے. الکوہل وہ حرام ہے سکر کی درجے تک پہنچاوے. اب وہی بات ہو گئی نا. ایک صاحب نے کہا کہ آپ کسی جاہل کے سامنے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتا دیں، میں بتا رہا ہوں، سنیں نا. اب انہوں نے الکوہل یا حرام ہو کہ ان کا مقصد کہنے کا یہی، میں سمجھ رہا تھا ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جس سے آپ کو نشہ آ جائے. اب یہ فتویٰ دیں یہ کہ آپ اتنی شراب، یہ فتویٰ دیں. فتویٰ تو ہے نا اس میں. نہیں، انہوں نے نہیں دیا، یہ تو زبانی انہوں نے کہہ دیا. فتویٰ یہ لیٹر میں لکھ کے دے کہ شراب اتنی جائز ہے پینا جس سے نشہ نہ ہو. پھر میں شراب کی بات ابھی تک میں نے کی نہیں ہے. میں تو الکوہل کی بات کر رہا ہوں. الکوہل کی بات کر رہا ہوں. شراب عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے، جس کے معنی پینا. نہیں تیجانی صاحب، آپ کسی جاہل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ارے یار چلے خمر کہتا ہوں عربی کا لفظ، خمر کر لیتا ہوں. چلے الگ چیز ہے، خمر الگ چیز ہے، خمر الگ چیز ہے. آپ الکوہل سے تو نشہ آتا ہے نا. بار بار الکوہل کا لفظ کہا. الکوہل نہیں، الکوہل الگ چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ چیز پر شراب، ان شراب کے اندر الکوہل مکس ہے. کتنی مقدار میں جائز ہے؟ ان سے فتویٰ لے ان سے یہ فتویٰ لکھوا کے لے. اتنی مقدار کوئی شخص جو ہے نا. اب مزے کی بات یہ ہے، مفتی عبدالقوی نے دیا. سنیں، اور ایک بات اور بتا دوں. اب میں ان کی یعنی علم میں یہ بھی مجھے اب جاہل سمجھتے ہیں ماشاء اللہ سے، تو میں ان کو اتنا علم میں اضافہ کر دوں کہ جب آدمی الکوہلک ایڈکٹ ہو جاتا ہے نا، جسے ڈاکٹر کہتے ہیں الکوہلک ایڈکٹ، پھر اس سے شراب اثر نہیں کرتی، نشاست نہیں کرتی. جیسا کہ کوئی ہیروئن کا نشہ کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یار اتنا مقدار جو ہے نا کم پڑ گیا ہے، تو وہ تو کہیں گے مفتی صاحب تھوڑی مقدار بڑھا دیں. ارے بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں نا، خطوات شیطان ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا. یہ جتنا بھی پرسنٹیج الکوہل ہو حرام. دیکھیں بات جو ہے ابھی تو کچھ کہے نا. دیکھیں علماء نے کہا اجتناب کریں شبہات سے. جس آپ کو کیا پتا کہ ابھی انسان ہے کہ ایک آدمی کہے کہ یار میں ہوش میں نہیں تھا، میں نے اس نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا، ٹھیک ہے نا، وہ ہوش میں تھا یا نہ تھا، الفاظ اس کے نکل کے فارغ ہو گیا. اب وہ کہے کہ بھائی نہیں میں نے تھوڑی سی شراب پی ہوئی تھی یا میں شراب، تو بھائی ظاہر سی بات ہے جو ہوش میں نہیں تو اس پہ شریعت طبق نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم کس طریقے سے اس بات کو لیں گے؟ ہم کیسا کہہ سکتے ہیں کہ اتنی مقدار میں جو ہے نا اس کو نشہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ چاہے وہ زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، حرام ہو گئی بات. اس کا کوئی آپ نہیں کہہ سکتے نا آپ پہ اتنا اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر جو انتھنسیا کا ڈاکٹر ہوتا ہے جو لوگوں کو بے ہوش کرتا ہے، وہ لوگوں کو اس کی مقدار کے حساب سے دیتا ہے کہ یہ اتنا مقدار میں بے ہوش ہو جائے گا اور اتنی مقدار میں نہیں ہوگا. تو اس کو اگر زیادہ دے دیا تو اس کا دل بھی بند ہو سکتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اس جاہل کو پتہ ہے، عالم دین کو نہیں پتہ. تو میں آپ کو اتنا ہی بتا رہا ہوں کہ یہ خطوات شیطان ہے جو کہتے ہیں اسلامک بینکنگ کا نام. شیطان کے راستے ہیں سارے. اسلامی کو آپ بے شک اسلامی اکنامی کو ریوائز کریں، اس پہ بات کریں تو بے شک کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. سب الکوہل والی بات بڑی انٹرسٹنگ. نہیں تو یہ جو کلپ ہے نا، یہ ان سے کہیں خود سن لیں. اس تھوڑی سی ابھی 5-2-4 منٹ میں بات کی، وہی والی بات ہوگی بک رہا ہوں جون میں کیا کیا، خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی. یہ خود اس کو سن کے کہیں گے انہوں نے اتنی دیر میں کیا کہا. اپنی بات کو گھمائے جا رہے ہیں. الکوہل کا نہیں غلط ہے. آپ بھی غلط سمجھیں. ایک ہے شراب، خمر جسے کہتے ہیں. ایک ہے وہ چیز جو بنیادی طور پہ شراب نہیں ہے، اس سے بعد میں جا کے شراب بن سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں الکوہل. ایک ہے شراب. انگور سے بننے والی شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. اچھا. کھجور
ایک مخصوص وقت تک وہ شراب نہیں ہے. جب وہ ایک لیول تک پہنچے گی وہ اس کے بعد شراب کے حکم میں آ جائے گی. علماء نے کہا یہ جو کھجور کا ہے، یہ جو کا بننے والا ہے، یہ جو فلاں چیز کا یہ ہے، یہ جو اس وقت آج کل جو ہے وہ چقندر سے بنتا ہے، آج کل جو شکرقندی سے بن رہا ہے، آج کل گنے سے بن رہا ہے، یہ الکحل اگر ایک مقدار تک جہاں یہ سکر پیدا نہ کرے، نشہ پیدا نہ کرے، اتنی مقدار اگر کوئی آدمی پی لے. اب جتنی بھی ہماری ہومیوپیتھک کی دوائیاں ہیں سب میں الکحل کا ہلکا پرسنٹ موجود ہے. سارے علماء نے بشمول چاہے وہ اہل سنت ہیں چاہے وہ اہل تشیع سب کے یہاں وہ حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حکم موجود نہیں ہے. پرفیوم میں نہیں. آپ صرف بولتے رہے بیماری کے لیے استعمال ہو رہا ہے. علت تو یہی ہے نا آپ کی فتوے میں کہ وہ آپ اس کو بیماری کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور یہاں تو آپ مزے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جب تک یہ خاموش نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو ہنسنا ہے، ان کو آج ہنسنا ہے. آپ بڑے دن سے بعد ملے، محبت ہے میں آپ سے. آپ علت کوئی نہیں ہے. وہ علت آپ ویسے ہی پی لے. کیا مطلب ہے؟ جو کا پانی ہے، جو کا پانی ہے پی لے. الکحل کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کتنا؟ اتنا ہو کہ آپ پر نشہ نہ چڑھ جائے. بھائی اس کی کون گارنٹی دے گا؟ گارنٹی کی بات کون گارنٹی دے گا؟ میں مجھے کیا پتا آپ کے اثر پہ کتنا پہلے سنجیدہ ہو جائے. کہ بہک گیا اسے میں کدے سے نکالوں. میں کدے سے نکالوں. ہوا میں پی رہے ہو، وہاں میں پی رہے ہو، میں کا قطرہ بھی حرام ہے. بات تو میں کی ہو نہیں رہی ہے. یہی تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ علمی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ علمی بات نہیں، یہ میں کی بات کر رہے ہیں. میں الکحل کی بات کر رہا ہوں. دے کے بتایا کہ ان ایک علمی آدمی اور ایک غیر علمی آدمی کا یہ فرق شامل ہوتی ہے جو نشے کی طرف استعمال ہوتا ہے. گڑ کو اور گڑ گوبر کو دونوں کو برابر کر دیتا ہے. وہ گڑ کو اور گڑ گوبر کو برابر کر دیتا ہے. یہ دونوں کو برابر کر رہے ہیں. یہ گڑ کو اور گڑ گوبر کو برابر کر رہے ہیں. یہ علمی آدمی کا کام نہیں ہوتا. علمی آدمی ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ کے اس کا حکم بیان کرتا ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اتنے درجے میں ہے، یہ اس درجے میں ہے، یہ اس درجے میں ہے، یہ اس درجے میں. اگر آپ ایسے مفتی ہے کہ آپ کے یہاں گڑ اور گڑ گوبر دونوں برابر ہیں تو آپ کو 100 توپوں کا سلام. وہ تو میں سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک بات میں دم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو دیر سے اثر کرتی ہے، کسی کو پورا ٹن پی جائے. شراب الکحل کی بات ہو رہی ہے نا، الکحل کی بات ہو کریں. الکحل اب کسی کو نہیں کر رہی، کسی کو ذرا سی الکحل میں بھی جو ہے وہ نشہ آ رہا ہے، تو اس پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر ایک آدمی کو مسائل ہے، میں ہوں مفتی صاحب یہ بتا دیں شراب بنانے کے لیے الکحل کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بس میری بات آپ سے شراب کی ہو ہی نہیں. میں سوال پوچھ رہا ہوں نا. شراب بنانی ہے، میں شراب بنانا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیں. چلے ایسے کام فار ایگزامپل ڈبیٹ ایگزامپل کے طور پر پوچھ رہا ہوں، اس کے لیے الکحل کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ جائیں گے شراب کی فیکٹری میں، میں الو کا پٹا نہیں ہوں کہ اس فیکٹری میں گئے بغیر میں آپ کو اس کا جواب دوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں کیوں جاؤں گا؟ نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نے ڈیبیٹ سے باہر کی بات شروع کر دی. میں نے آپ سے کہا کہ مشارکہ یہ چیز آپ تعریف کریں. آپ جائیں بینک میں، بینکنگ والوں کو کہو کہ تم نے اس پہ کس طریقے سے کام کرتے ہو. بینک جاؤ. میں نے آپ سے کہا میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے 1 مہینہ یہ پڑھا ہے. پہلے یہ آپ سنیں، میں نے 1 مہینہ پڑھا یہ ساری چیزیں. آپ نے کسی بینک سے پڑھا نہیں. مجھے اگر شراب بنانے کے بارے میں معلومات لینی ہے تو میں شراب کی فیکٹری جاؤں گا، اس سے پوچھوں گا. میں یہ جو کھانسی کی شربت ہوتی ہے اس میں بھی الکحل کا ایک حصہ ڈالا جاتا ہے. اس سے بھی آپ کو سنیں نا، آپ سنیں بات خاموشی سے سن لیں تھوڑے سا آج. تو میں اس سے پوچھوں گا کتنا ڈالتے ہیں آپ، کتنا ڈالتے ہیں آپ. مجھے لیگزوٹینل کی گولی سے نیند آ جاتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے. ایک آدمی جو ہے وہ جو نیند کی بڑی والی گولی ہوتی ہے 10 mg کی، اس پہ نیند نہیں آتی. یہ تو مزاج کی بات ہے. ایک نارمل آدمی کو جس چیز سے نشہ چڑھتا ہو اس مقدار کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ اتنے مقدار سے الکحل ہو جو کہ شکرقندی سے بن رہا ہے یا وہ گنے سے بن رہا ہے. یہ الکحل عمومی طور پر حرام نہیں ہے. اچھا یہ صرف الکحل کے لیے تو نہیں ہے، مثلا نسوار ہے، کوئی اگر کھاتا ہے لگاتا ہے تو اس کو نشہ چڑھتا ہے. لیکن نسوار 100 میں سے 99 لوگوں کو وہ نشہ نہیں چڑھاتا جو شراب نہیں چڑھاتی ہے. زیادہ اس لیے نسوار حرام نہیں ہے.
سگریٹ حرام نہیں ہے، حرام قطعی نہیں ہے، ہاں کراہیت ہے اس میں، بدبو ہے، بیکار چیز ہے، بیکار کام ہے، نہ کرو. لیکن وہ حکم جو میں ہیروئن والی لگاؤں، کیونکہ ہیروئن جو ہے آپ جیسے ہی لگاتے ہیں آپ کے جسم میں ٹوٹ پوٹ شروع ہو جاتی ہے. اچھا تو ہیروئن کا جو نقصان ہے وہ آپ کو 1 سال کے اندر ظاہر ہوتا ہے. نسواری تو 25 سال سے نسوار لگا رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں، زیادہ دان ان کے پیلے ہو رہے ہیں. تو نقصان جو ہے وہ اصل چیز ہے. بہت بہت شکریہ مفتی عبدالباقی اخوندزادہ آپ کا، بے انتہا شکریہ مولانا فاروق تیجانی صاحب آپ کا. ایک سیر گفتگو رہی اور بہت سارے معلوماتی زاویوں میں ہم گئے آپ کے سامنے. حج پہ بھی بات ہو گئی، بینکنگ پہ بھی بات ہو گئی، آگے جو چند چیزیں الکوہول کے حوالے سے آئیں وہ بھی معلومات سے جڑی ہوئی تھیں. ہم نے کوشش کی ہے اور اس کا یقیناً ایک نتیجہ نکلے گا. آپ کے سوالات مزید بھی ہم چاہیں گے اور آگے کے پروگرامس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے پاس کچھ شافعی اسکالرز ہیں، کچھ اہل تشریع اسکالرز ہیں، اس بینکنگ یا سرمایہ کاری کے موضوع پہ ان کو بھی شامل کیا جائے. غلطی کوتاہی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اپنا خیال رکھیں گے آپ اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے فلسطینی بھائیوں کا، جن کو آپ کی امداد کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ کی امان میں.